بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کشمیر ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں اشفاق کاظمی ایڈوکیٹ۔ آج ہمارے درمیان ایک ایسی شخصیت موجود ہیں جن کی ساری زندگی جد و جہد اور ایک ایسی کاوشیں وہ کرتے رہے جس سے عوام کے حقوق اور شعور کی بیداری کے لیے انہوں نے اپنی ساری زندگی وقف کی۔ سابق طالب علم، رہنما اور پیپلز پارٹی لیبرز ونگ کے سابق صدر شہید شجاعت کاظمی ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کاظمی صاحب بہت شکریہ۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیں کہ آپ کو پیپلز لیبرز ونگ کی صدارت سے کیوں اٹھایا گیا؟ جی، کافی دنوں سے میں ان سوالوں کے جواب دے رہا ہوں۔ بنیادی طور پہ لیبر ونگ کی صدارت جو ہے اس سے جو میری فراغت ہے، اگر وہ طریقے سے لیکے سے ہوتی تو وہ کوئی ایشو نہیں تھا۔ عہدے جو ہیں آتے ہیں اور جاتے ہیں، وہ اپنی ان کی ایک ٹرم ہوتی ہے، وہ پوری ہو جاتی ہے جب تو آگے چلے جاتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ سینٹرل کیبنٹ نے اپنی ایکسٹینشن کی تھی اور ہمیں یہ کہا تھا کہ آپ کنٹینیو کریں۔ دوسرا یہ جو جموں کشمیر جوائنٹ ایکشن عوامی ایکشن کمیٹی کی جو موومنٹ ہے، اس میں آپ کو پتہ ہے مدعا عوامی محاذ گڑھی دپٹا کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ کام کر رہے ہیں۔ میں کوآرڈینیٹ کر رہا تھا گزشتہ 2-2.5 سال سے۔ ہمارے کافی سارے مسائل ہیں۔ گڑھی دپٹا سب ڈویژن کا ایشو تھا، ٹھوٹا اسپتال کے فنڈز جو ہے 2-3 آئی ڈی پیز میں رکھنے کے باوجود جب انوار صاحب آئے تو انہوں نے وہ فنڈز شفٹ کر لیے، ٹرانسفر کر لیے۔ ابھی اس دفعہ بجٹ سپیچ میں رکھا ہے لیکن پھر کوئی مالیاتی ارینجمنٹ ابھی تک نظر نہیں آئی۔ تو ہم لوکل ایشوز پہ کام کر رہے تھے اور جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت کر رہے تھے۔ اور جب گڑھی دپٹا میں ایک میٹنگ ہوئی، پھر بیداری شعور کانفرنس آکے ملکیت آکے حکمرانی جو کانفرنس کومی کوٹ میں ہوئی ہے، اس کے بعد شاید فکس کیا گیا ہے اور لیڈرشپ نے مشاورت کی ہوگی، مجھے نہیں پتا۔ میں نے تو فیس بک پہ دیکھا ہے، سوشل میڈیا پہ ایک نوٹیفیکیشن سرکل کر رہا تھا جس میں میرے سیکرٹری جنرل کو پریزیڈنٹ بنایا گیا تھا۔ اس کے علاوہ نہ کوئی دیگر تنظیم تھی، صرف ایک عہدے کی بات تھی، نہ کوئی اور تنظیم تحلیل کی گئی، نہ کوئی نئی تنظیم بنائی گئی۔ تو عام تاثر بھی یہی ہے، میں بھی یہی سمجھتا ہوں اور پارٹی کی طرف سے بھی یہی کہا جا رہا ہے مختلف جگہوں پہ کہ بالکل واضح طور پہ تو مجھے کسی نے نہیں کہا، لیکن وجہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی حمایت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ اچھا، جوائنٹ ایکشن کمیٹی کے آپ سپورٹر بھی ہیں، ان کے حمایتی بھی ہیں اور اپنے علاقے میں بڑے فعال آپ رکن بھی ہیں۔ وہ یہ بتائیں ابھی ان کے جو 34 جو ان کا ایجنڈا ان کی جو 34 ہی ہیں جی 38 ہو گئے 38۔ اچھا، مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو 38 نکاتی ایجنڈا ہے، آپ اس کے تمام تر نکات کو آن کرتے ہیں اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ سارے قابل عمل ہیں؟ جی میں بالکل آن کرتا ہوں، قابل عمل بھی ہیں۔ کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ آئینی ترمیم کے ذریعے سے کچھ چیزیں ہوں گی اور کچھ اس طرح بھی ہو سکتی ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام ریفرینڈم میں نکل جائیں، جب عوام کی بڑی تعداد کوئی تبدیلی چاہ رہی ہو، تو پھر اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگ جو کہ عوامی نمائندہ قرار پاتے ہیں، تو پھر ان کو وہ تبدیلی آئینی تبدیلی کرنی چاہیے، آئینی ترمیم کرنی چاہیے۔ یہ کہنا کہ نہیں جی آئینی ترمیم ہوگی اور آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی اور بڑا مسئلہ ہے، یہ کوئی بات نہیں ہے۔ عوام دراصل سب کوئی ایسی مجھے مثال آپ بتا دیں، اس سب کانٹیننٹ میں آپ بہت پڑھے لکھے آدمی ہیں، دانشور آدمی ہیں، کوئی ایسی مجھے آپ مثال بتا دیں کہ سب کانٹیننٹ میں احتجاج کی وجہ سے آئین جو ہے وہ امینڈ ہوا۔ آئین کو امینڈمنٹ کا طریقہ آئین میں لکھا ہوا ہے، احتجاج تو کہیں بھی اس کا حل نہیں ہے۔ حضور اگر عوام کے ساتھ ہمدردی ان اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے لوگوں کو ہوتی تو وہ خود بخود اس ضرورت کے تقاضے کے تحت وہ ترمیم کرتے، لیکن یہاں ایسی بات نہیں ہے۔ یہ جو اسمبلی یہاں آزاد جموں کشمیر میں بیٹھی ہوئی ہے، یہ اتنی مینڈیٹری اسمبلی نہیں ہے، یہ قانون سازی کر ہی نہیں پا رہی۔ وہاں جنگل ہے، وہاں پہاڑ ہیں۔ ترمیم کس نے کرنی ہے؟ ترمیم ڈیفینیٹلی اسمبلی نے کرنی ہے۔ آپ اس اسمبلی کو مانتے ہی نہیں، آپ کہہ رہے ہیں اسمبلی لیجیٹیمیٹ ہی نہیں ہے۔ یہ لوگ نہیں نہ ماننے والی بات نہیں ہے، ان کا کردار جو ہے وہ اس بات کا تعین کر رہا ہے کہ ان کی وہ کیا کیفیت چل رہی ہے۔ میں اس کے کردار کی بنیاد پہ بات کر رہا ہوں جو آج کل ان کا کردار ہے۔ آج کل ان کا کردار یہ ہے کہ وہ کوئی قانون سازی اس طرح سے نہیں کر پا رہے اپنی مرضی کی، یا عوامی خواہشات کے مطابق قانون سازی نہیں کر رہے، یا اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر کو مضبوط اور مربوط بنانے کے حوالے سے پالیسیز نہیں ہیں، یہاں روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے حوالے سے پالیسیز نہیں ہیں، یہاں انڈسٹریل ڈیولپمنٹ کے حوالے سے پالیسیز نہیں ہیں۔ یہاں دراصل حق کے حکمرانی اور حق کے ملکیت کا تصور نہیں ہے۔ یہاں یہ کہنے کو تو ایک بات ہے، لیکن آج تک اسٹیٹ آف پاکستان اور اسٹیٹ آف آزاد جموں کشمیر کے درمیان نیلم جہلم پروجیکٹ کا معاہدہ سامنے نہیں آ سکا، آج تک منگلا ڈیم کا معاہدہ سامنے نہیں آ سکا۔ ابھی بلدیاتی اداروں کو آپ دیکھیں، بلدیاتی ادارے بنے، بڑے 32 سال بعد الیکشن ہوئے، لیکن بلدیاتی اداروں کے نمائندوں کو فنڈز نہیں دیے گئے، ان کو اختیارات نہیں دیے گئے۔ قاضی صاحب میں آپ سے یہ پوچھ رہا تھا کہ اس وقت آزاد کشمیر میں جو حکمران جماعت ہے
وہ ایک تو حکمران جماعت، آپ بھی اکثر آپ کہتے ہیں، آپ کے اکثر انٹرویوز میں ہم سنتے ہیں کہ ایم ایل ایز کی حکومت ہے. تو مطالبہ جو آپ کا ہے وہ ہے کس سے؟ آزاد کشمیر گورنمنٹ سے ہے یا وہ پاکستان گورنمنٹ سے؟ کس سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ جی مہاجرین کی نشست سے ختم کر دیں؟ جی بنیادی طور پہ کچھ مطالبات یہاں کی حکومت سے ہیں، کچھ پاکستان کی حکومت سے. چونکہ یہاں مسئلہ کشمیر کے حوالے سے اگر کوئی بات کی جائے تو مسئلہ کشمیر کو تو یہ آزاد جموں کشمیر اسمبلی ایڈریس ہی نہیں کر پا رہی، کبھی بھی نہیں کیا اس نے. وہ تو اسٹیٹ آف پاکستان کی اتھارٹی ہے، وہ ان کی مینجمنٹ میں ہے. اور یہ علاقہ جو آزاد کشمیر ہے یہ بھی تو زیر انتظام اسٹیٹ آف پاکستان ہے. یہ اس کی مکمل کو خود مختاری تو ان کو حاصل نہیں ہے. یہ تو ایک پروویژن لے کے عبوری ایک سیٹ اپ ہے جو بنایا گیا تھا کہ یہ بیس کیمپ ہوگا تحریک آزادی کشمیر کا، اور یہ عوام کی فلاح و بہبود پہ کام کرے گا، یہاں جو ناگزیر ضرورتیں ہیں ان پہ کام کرے گا. یہ اسمبلی بھی بنائی گئی اور لوگوں کی تعمیر و ترقی اور ان کی زندگی کی جو مشکلات ہیں ان میں آسانیاں، تعلیم، علاج، دیگر جو سہولیات ہیں وہ فراہم کرنا ان کی ذمہ داری ہے. تو جو ان کی ڈومین میں ہیں جو مطالبات جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کے، وہ ڈیفینیٹلی یہاں ہونے چاہیے اور پہ مذاکرات بھی ہونے چاہیے. یہ نہیں ہو سکتا کہ انوار صاحب کہیں جی ہم یہ کر لیں گے، آئینی ہاتھوں سے نمٹیں گے، دمکانا شروع کر دیں، کوئی بات نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا. آپ نہیں سمجھتے اصل مالک ہیں اس ریاست کے. آپ یہ نہیں سمجھتے کہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی جنہوں نے ایک اچھی تحریک چلائی، آٹا اور بجلی کی تحریک چلائی، عوامی پذیرائش اس میں شامل تھی، سب جماعتیں اپنے ان کے جو اراکین اس میں شامل تھے، کارکنان شامل تھے، اب یہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کیا جتھوں کی صورت اختیار نہیں کر گئی؟ ابھی راولہ کوٹ میں ایف آئی آر ہوئی، ایف آئی آر کو ختم کرنے کے تھانے پہ حملہ آور ہو گئے. جی دیکھیں، جب ناانصافی ہوگی تو پھر رد عمل بھی آئے گا. ایک مشہور قول ہے کہ جو ظلم کی حکومت نہیں قائم رہ سکتی. تو جب 13 اگست اور 14 اگست کی درمیانی شب وہ والی بال میچ کے اس تقریب میں جو ڈیفینیٹلی یوم آزادی پاکستان کا دن بھی تھا، اس دن جب سب لوگوں کو آپ نے اکٹھا کر لیا تو پھر وہاں برداشت بھی کرنا چاہیے تھا. وہاں خود مختار کشمیر کے حامی بھی تھے، پرو پاکستان لوگ بھی تھے، کشمیر بنے گا پاکستان والے. چلے وہ تو ہے، میں کہہ رہا ہوں ایف آئی آر ہوگی، ایف آئی آر کو ختم کرنے کے لیے حضور ایف آئی آر غلط تھی نا. ایف آئی آر جو ہے ناجائز تھی، نعرے لگانے پہ کون سا ٹیررزم ہے؟ عدالتوں پہ جوائنٹ ایکشن کمیٹی کو اعتبار ہے یا نہیں ہے؟ حضور عدالتیں اگر انصاف فراہم کریں گی تو اعتبار بالکل ہوگا اور ہونا بھی چاہیے. جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی انصاف آپ کو عدالت سے ہی ملا نا؟ وہ جو لوگ ارسٹ تھے ان کو عدالت نے چھوڑا ہے. جی وہ تو پھر مینجمنٹ کیا نا، انہوں نے مینج کیا، انتظامیہ نے خود مینج کیا، 688 ہٹایا اور اس کے بعد عدالتوں نے ان کو چھوڑ دیا. اب میرا سوال یہ ہے کہ وہ 88 لگنا ہی نہیں چاہیے تھا ان معصوم بچوں پہ. اگر وہ جذباتی ہو کر کہیں نعرہ کشمیر کا نعرہ لگاتے ہیں یا خود مختار کشمیر کا نعرہ لگا لیتے ہیں تو ان پہ 688 نہیں لگتا. وہ ان کے خیالات ہیں. چونکہ ریزولوشنز آف جموں کشمیر ڈسپیوٹ جو ہیں ان میں آپ کے پاس آپشنز موجود ہیں. خود مختار کشمیر کا آپشن بھی موجود ہے، پاکستان کا بھی ہے، انڈیا کے بھی ہے. اب ان تینوں آپشنز میں سے کوئی بھی اسٹیٹ سبجیکٹ آف جموں کشمیر اگر کوئی بھی نعرہ لگاتا ہے تو وہ اس کا حق ہے. میں سمجھتا ہوں بین الاقوامی قوانین کے مطابق، ان قراردادوں کے مطابق اس کا حق ہے. اس کو آپ ٹیررسٹ نہیں کہہ سکتے. تو ان معصوم لیکن پاکستان کی آزادی والے دن اگر پاکستان کے خلاف نعرے لگائے جائیں گے تو غلط بات ہے. اچھا پاکستان کے خلاف نعرے نہیں ہیں. کشمیر بنے گا پاکستان اور کشمیر بنے گا خود مختار، یہ لوگوں کے آئیڈیالوجیکل پوزیشنوں پہ نعرے ہیں، ان کے جو فکر ہے اس کی غمازی کر رہے ہیں. اچھا کشمیر بنے گا خود مختار پاکستان کے خلاف نعرہ نہیں ہے. اچھا یہ جو مطالبات ہیں ان میں ایک مطالبہ ہے کہ عدلیہ میں اصلاحات کی جائیں. مجھے یہ بتائیں عدلیہ میں اصلاحات حکومت کا اختیار تو نہیں ہے؟ حضور عدلیہ میں اصلاحات جو ہیں کس کا اختیار ہے؟ یہ تو عدلیہ کا اپنا اختیار ہے. ایک اسٹیٹ کے آرگنز ہیں، اس میں عدلیہ الگ آرگن ہے، حکومت الگ ہے. میری عدلیہ پہ کوئی زیادہ ڈسکشن نہیں ہے، نہ اتنی زیادہ اسٹڈی ہے. لیکن ایک سوال میں ضرور کروں گا. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اتنے پڑھے لکھے قابل آپ جیسے لوگ یہاں موجود ہیں، بطور لائر کام کر رہے ہیں اور پوری زندگیاں لگا دیتے ہیں لوگ، اور علم کا سمندر ہے یہاں، لیکن ان کو چانس نہیں ملتا. یہاں سے آپ ہائی کورٹ کے ججز کی نامینیشن دیکھ لیں، آپ سپریم کورٹ کے ججز کی نامینیشن دیکھ لیں. یہاں سے حکومت نام بھیجتی ہے اور حکومت پاکستان سلیکٹ کر کے جج لگا دیتی ہے یہاں. تو یہ بہت بڑا سوال ہے. سارے آزاد کشمیر کے اسٹیٹ سبجیکٹ لگتے ہیں جو سب سے کمپیٹنٹ اسٹیٹ سبجیکٹ لگتے ہیں، لیکن جب پولیٹیکل فگر لگا رہے ہوں گے، جب حکومتیں لگا رہی ہوں گی تو پھر وہ ان کی من پسند اور پسند و ناپسند لازمی طور پہ شامل ہوتی ہے. جب نون لیگ کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو نون لیگ کے جج لگتے ہیں، جب پیپلز پارٹی کی ہوتی ہے تو پرو پیپلز پارٹی ججز لگتے ہیں، جب پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ہوتی ہے تو پرو پی ٹی آئی ججز لگتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان ہے ہماری جوڈیشری پہ. میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پی ایس سی ہوتا ہے، پبلک سروس کمیشن ہوتا ہے، اسی طرح سے ہائی کورٹ کے ججز بھی لگائے جائیں، بالکل مقابلے کے امتحانات کے ذریعے. دنیا میں کہیں بھی اعلیٰ جو عدلیہ ہے اس کا پی ایس سی کا یا کمپٹیٹیو ایگزام کوئی نہیں
نہیں دے کے آتا. وہ جو اصول جو آئین میں لکھا ہوا ہے پوری دنیا میں ایک ہی طرح. لیکن جی میں نے ایک سوال پیدا کر لیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ میرے نزدیک سوال ہے, چونکہ ہم نے دیکھا جب فاروق حیدر صاحب آئے تو اپنے ان مخصوص لوگوں کو لے کے آئے, جب اس سے پہلے کوئی آئے تو اپنے لوگوں کو لے آیا, اور پھر ان کے فیصلے بھی کتنی دفعہ. میں آپ کو صرف ایک بات بتاتا ہوں, پچھلی دفعہ ڈی لمیٹیشن کے خلاف میں نے ایک رٹ دائر کی یہاں ہائی کورٹ میں, سپریم کورٹ, آپ ہی میرا خیال ہے میرے وہ تھے لائر تھے, تو اس کے ساتھ کیا ہوا تھا؟ حالانکہ بالکل جغرافیائی طور پہ, علاقائی طور پہ ہم نے وہ درست ایک چونکہ جو جوڈیشری کے جو اس کے فیصلے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈسکس تو نہیں کر سکتے. مجھے اب یہ بتائیں کہ جو اس وقت احتجاج آپ کا جاری ہے, اور اس وقت پوری آزاد کشمیر میں ایک ایسی کیفیت ہے کہ ایک سینس آف انسرٹینٹی ہے, مجھے سر یہ بتائیں کہ آپ کیونکہ اس کو آن کیے ہوئے ہیں, جماعت آپ کی پارٹی ہے, آپ کی پارٹی کہہ رہی ہے کہ ان کو جو ہے وہ ہم آن نہیں کرتے, تو کیا آپ تو ابھی صدارت سے فارغ ہوئے, کیا آپ نے کارکنشپ بھی چھوڑ دی ہے؟ آپ اس کے کارکن بھی نہیں ہیں اس پارٹی؟ نہیں, میں پیپلز پارٹی کا کارکن ہوں. ذوالفقار علی بھٹو کو اور بی بی کو میں لیڈر مانتا ہوں, بلاول صاحب کو میں پسند کرتا ہوں, لیکن ان تک ہماری بات نہیں پہنچتی. یہاں چودھری ریاض اور فیصل راٹھور فیصلے کرتے ہیں, اس لیے مجھے ان پہ اعتراض ہے. میں سمجھتا ہوں کہ وہ درست فیصلے نہیں کر رہے, چونکہ تنظیم سازیاں بنیادی جمہوری طریقہ کار کے مطابق مشاورت کے تحت نہیں ہو رہی, صرف نوٹیفیکیشنز کیے جاتے ہیں. جس طرح سے کوئی ایک کمپنی کا کوئی مالک جو ہے نوٹیفیکیشن کرتا ہے, نیچے کسی کو جاب سے نکال لیا, کسی کو رکھ لیا. یہ فرنچائزز بنی ہوئی ہیں, یہ کوئی پولیٹیکل پارٹیز نہیں رہی, کوئی بھی پارٹی, صرف پیپلز پارٹی نہیں, نون لیگ میں بھی یہی ہے, پی ٹی آئی میں بھی, سب میں یہی ہے. مجھے اس پہ اعتراض ہے. میں بنیادی طور پہ جمہوری مائنڈ سیٹ کا آدمی ہوں. میں سمجھتا ہوں کہ جمہوری طریقہ کار ہونا چاہیے پارٹیز کے اندر, اور پارٹی کی جو جتنی بھی تنظیمیں بنے وہ مشاورت کے ساتھ ہونی چاہیے, لوگوں کے مشورے. اچھا قاضی صاحب, سب سے جو امپارٹنٹ سوال جو میں سمجھتا ہوں کہ آج کی ڈسکشن میں ہے کہ ایک ایسا گروپ جو نہ یہاں پہ رجسٹرڈ پارٹی ہے, نہ وہ اس طریقے سے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں, آپ ان کو مشورہ دیں کہ اگر عوام کی نبض سے آشنا ہے, عوام ان کے ساتھ ہے, پارٹی بنائیں اور آ کے ترمیم بھی کر لیں, آئین کو بھی ایمینڈ کر لیں, بنیادی حقوق کا بھی تحفظ کر لیں. بغیر پارٹی کے کس طرح کریں گے وہ؟ جی آپ کا سوال یقیناً وہ بھی سنیں گے جب یہ وائرل ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ بالکل ان کو بنانی چاہیے, پولیٹیکل پارٹی بھی بنانی چاہیے, خود اسمبلیوں میں بھی آنا چاہیے, الیکشن میں بھی جانا چاہیے. میں ذاتی طور پہ اسی بات پہ ایگری کرتا ہوں. لیکن جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی اس وقت بہت بڑی ایک ہیوج قسم کا ایک ماس موومنٹ ہے, اور اس میں مشاورت کا سلسلہ بھی بڑا طویل ہے, اور نیچے سے اوپر تک مشاورت کا سلسلہ جاری رہتا ہے. فی الوقت الیکشن کے حوالے سے, یا کیا کہتے ہیں اس کو, الیکشن لڑنے کے حوالے سے یا پولیٹیکل پارٹی بنانے کے حوالے سے ایجنڈے پہ کچھ چیزیں نہیں ہیں. بنیادی طور پہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی جو لیڈرشپ ہے اس کا یہی کہنا ہے کہ ہم اپنے معاشی بنیادی حقوق اور معاشی مسائل جو ہیں ان کو حل کر کے لوگوں کو اسٹیبل کریں, جو محرومی ہیں, جو مجبوری ہیں, جو بے روزگاری ہے, لا علاجی ہے, اور دیگر جو مسائل ہیں, تعلیم کے سہولیات کا فقدان ہے, آک ملکیت ہے, آک حکمرانی ہے, یہ اگر چیزیں نہیں ہیں آپ کے پاس تو پھر بہت ساری چیزیں آپ کے پاس نہیں ہیں. دوسری بات, آپ نے جتھے کی بات کی یا اس کی بات کی, میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک طرح کا عوامی ریفرینڈم ہے جو مئی میں بھی ہوا, جو دسمبر میں بھی ہوا, اور 29 کو بھی ہونے جا رہا ہے. یہ ایک ریفرینڈم ہے. بہت شکریہ, اور اس کو ماننا چاہیے, پوری دنیا میں یہ مانا جا رہا ہے. بہت شکریہ قاسمی صاحب. آج ان سے ایک تو ان کی پارٹی کے حوالے سے گفتگو ہوئی, اور جو جوائنٹ ایکشن کمیٹی کا جو اس وقت ایک احتجاج جو ہے وہ پلان ہے 29 کو, اس حوالے سے بات ہوئی. امید ہے آپ کو ان کی گفتگو پسند آئی ہوگی. انشاءاللہ دوبارہ بھی ان کو زحمت دیں گے. آپ کا بہت بہت شکریہ. خدا حافظ.